الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اللہ احکم الحاکمین جس نے ہمیں اور آپ کو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اس کائنات ارضی میں وجود بخشا ہے اور ہمارے اور آپ کے جینے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا اور زندگی گزارنے کا ہر طرح سے انتظام اور انتظام فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف نبیوں کو اور رسولوں کو ہمیں اور آپ کو ایمان، صحیح عقیدے کی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر اور اہل کائنات پر اس کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، جس کے بدلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بزرگی، بڑائی، کبریائی، تسبیح اور تعلیل بیان فرمائیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص نبیوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے دین کی باتوں کو اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو بلا کمی اور بیشی کے ہم تک اور آپ تک پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کے ان حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے جو اس دنیا میں کسی آدمی کے مر جانے کے بعد، کسی آدمی کے وفات پا جانے کے بعد ہر آدمی کے لیے اللہ رب العالمین نے شرعی طور پر مقرر کیا۔ زمانے جاہلیت میں یا اس سے پہلے جو ادیان یہودیت اور نصرانیت کی شکل میں اس روئے زمین پر پائے جاتے تھے، ان کا طور اور طریقہ یہ تھا کہ کسی قریبی رشتے دار کے یا گھر کے آدمیوں کی وفات پانے کے بعد وہ آدمی جو جائیداد اور مال چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا، اس جائیداد کا وارث یا تو خاندان کا بڑا آدمی ہوتا تھا، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، بڑا بیٹا ہو، بڑا چچا ہو، گویا کہ ایسے لوگوں کو وراثت کا حق دے کر کے خاندان میں اور رشتے دار میں جو عورتیں ہوتی تھی، جو بیٹیاں ہوتی تھی یا جو بیویاں ہوتی تھی یا جو بہنیں ہوتی تھی، ان کو مال سے اور جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے اگر بھائیوں کے ساتھ چھوٹا بھائی ہے یا اس میں کسی کی عمر کم ہے، وہ نابالغ ہے، تو اس آدمی کو بھی جائیداد سے اور وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ بعض ادیان میں تو یہاں تک طور اور طریقہ رائج تھا کہ بالکلیہ عورتوں کو، خاص طور پر بیٹیوں کو یا ماں کو وراثت کے حق سے مکمل طریقے سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ زمانے جاہلیت کے ان طور طریقوں کو مٹانے کے لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکموں سے اس روئے زمین پر پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کی جو ظلم اور ناانصافی کے اوپر مبنی تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں سود کا جو طور طریقہ یا لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کا جو طور طریقہ رائج ہے، آج میں اس کے مٹانے کا اور اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ
تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام، کسی کا ناحق خون بہانا ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس بات کا اعلان فرما دیا اور باضابطہ یہ اسلام کا ایک قانون بن گیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وَإِنَّ أَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، کہ ہر ایک کی عزت و آبرو بھی دوسرے مسلمان کے اوپر محفوظ ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے ساتھ ٹھٹھا اور ہنسی نہیں کر سکتا اس کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے۔ کوئی آدمی کسی کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا، کسی آدمی کے اوپر جھوٹی تہمت نہیں لگا سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزتوں کو داغدار کرنے والے اور جھوٹی تہمت لگانے والے ایسے تمام لوگوں کو مجرم قرار دیا ہے اور انہیں حد قذف کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحق ٹھہرایا۔ اور ان دو چیزوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا اور ذکر فرمایا کہ وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، تمہارا مال بھی جو تم نے جائز طریقے سے کمایا، کسی آدمی کی ملکیت ہے، چاہے اس نے کمایا ہے یا اسے اپنے باپ سے اپنے رشتے دار سے وراثت میں ملا ہے یا اس کا حق بنتا ہے وراثت میں حصے داری کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ مال بھی دوسرے کے اوپر حرام۔ کسی کا مال ناحق طریقے سے لینا، چاہے وہ کمائی کے ذریعے سے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے سے، چاہے بزنس کے ذریعے سے یا قرض کے ذریعے سے یا لین دین کے ذریعے سے یا وراثت میں جو ملکیت کا حق انسان کو حاصل ہوتا ہے، مان لیا بیٹوں کو حق حاصل ہو گیا تو اس میں سے اگر کوئی آدمی اپنے دوسرے بھائیوں کو چھوڑ کر کے اس حق کے اوپر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے، دوسرے کا حق لے لیتا اور باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں اپنے دوسرے بھائیوں کو حصہ نہیں دیتا، یا جو بھائی ہیں وہ حصہ اپنے درمیان تقسیم کر لیتے ہیں، جو بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں، گھر کے اندر جو ماں ہے، جو بیوی بیوہ ہو چکی ہے، اس کے حصے داری کا لحاظ نہیں کرتے ہیں اور تمام حقوق کو اپنے تک سمیٹ لیتے ہیں، تو یہ بھی ناحق باطل طریقے سے مال کو کھانا ہے اور مال کو حرام کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، کہا جیسے مکہ کی حرمت ہے ویسے مال کی بھی حرمت ہے، جیسے آج کا یہ دن محترم ہے ویسے انسان کا مال بھی محترم ہے، اور جیسے یہ مہینہ حج کا محترم ہے ویسے انسان کا مال بھی محترم ہے۔ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کوئی آدمی نہیں لے سکتا۔ اسی لیے تجارت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرط لگائی ہے اس میں ایک شرط یہ ہے کہ کسی کا مال اس کی رضامندی سے لیا جائے۔ رضامندی سے اگر آدمی مال لیتا ہے اور اسے خریدتا اور بیچتا ہے، اس میں اسے نفع حاصل ہوتا ہے، کوئی پروفٹ حاصل ہوتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اور اگر آدمی کی مال دینے کی رضامندی نہیں ہے، جبرن مال لیتا ہے تو یہ ظلم ہوگا، حقوق کو غصب کرنا ہوگا، اور یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے اندر داخل ہوگا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من ظلم قید شبر من الارض توقه یوم القیامت 7 اراضین، کہا جو آدمی کسی کے زمین پر ناجائز ظلم کر کے قبضہ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اس قبضہ کی ہوئی زمین کو انسان کے گلے میں عذاب کے طور پر توق کے شکل میں اللہ رب العالمین پہنا دے گا، گویا کہ اس کے گلے کا پھندا ہو جائے گا، اس کے بدن پر بوجھ ہو جائے گا اور اس کے گلے میں اللہ رب العالمین عذاب کی شکل میں اس کو ڈال دے گا۔ تو حقوق کی بڑی اہمیت اسلام میں، حقوق کی خاص طور پر مالی حقوق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر بیان فرمایا جس میں آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا صحابہ کرام سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس آدمی کون ہے؟ مفلس کا مطلب ہوتا ہے کنگال آدمی جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے ظاہری طور پر اس کا معنی سمجھا جیسے ہم سمجھتے ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ تو بہت آسان، کہ مفلس آدمی وہ ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ مفلس نہیں ہے، قیامت کے دن حقیقی معنوں میں مفلس آدمی وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیاں ہوں لیکن وہ نیکیاں اس آدمی کی چھین لی جائے اور اس آدمی کو دے دی جائے جس آدمی کا اس نے حق مار لیا۔ کہ یہ مفلس آدمی ہے کہ نیکیاں ہوں اور ان نیکیوں کو اس آدمی سے لے لیا جائے اور دوسرے کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے۔ ضرب هذا وشتم هذا واكل مال هذا، ایسا آدمی مفلس ہے جس نے کسی کو ناحق گالی گلوچ دیا، جس نے کسی آدمی کو ناحق مارا اور پیٹا، جس نے کسی آدمی کا ناحق مال کھا لیا، کہا یہ مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کو لے کر کے اس مظلوم آدمی کو دے دیا جائے گا جس کا مال اس نے لے لیا، جس کے اوپر ظلم کیا ہے، جس کے اوپر تعدی کی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی تمام شکلوں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ عبادت کے اندر ظلم ہو۔ عبادت کے اندر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں لگے، یہ بھی ظلم ہے۔ یہ بھی ظلم ہے جو ہمارا اور آپ کا منعم حقیقی ہے، جو ہمارا اور آپ کا رازق ہے، جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے چپے چپے پر اس کی حکومت اور بادشاہت ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں روزی دینے والا ہے، تو ہماری پیشانی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے، ہمارا سجدہ اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ اب آدمی اس عبادت کو اور سجدے کو چھوڑ کر کے غیر اللہ دوسرے لوگوں کے لیے کرے، یہ ظلم ہے، اور ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم عظیم ہے، بہت پاپ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر شرک کو کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا پاپ، سب سے بڑا پاپ۔ اور اسی طریقے سے ظلم کا مطلب ہوتا ہے ظلم نفس، آدمی اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے۔ ظلم نفس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت میں، بندگی میں، نیکیوں کو انجام دینے میں کوتاہی کرے، کوتاہی کرے، یا وہ تمام چیزیں جو انسانی جان کی حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہماری اور آپ کی زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، آدمی اس کے اندر کوتاہی کرے۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کھانا نہ کھائے، اسے معلوم ہے کہ اگر کھانا نہیں کھائے گا تو اس کا بدن کمزور ہو جائے گا، اسے یہ معلوم ہے کہ کھانا نہیں کھائے گا تو بدن کے اندر خون نہیں بنے گا، جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ ظلم نفس ہے کہ آدمی اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے۔ اور تیسرا ظلم یہ ہے ظلم الحقوق، حقوق خاص طور پر مالی معاملات میں کسی کے اوپر ظلم کرنا اور کسی کے اوپر زیادتی کرنا۔ تو جو عورتوں کے حقوق اسلام نے مقرر کیے ہیں، جو میراث کے تعلق سے بیٹیوں کے حقوق اللہ رب العالمین نے مقرر کیے ہیں، اور جو مالی معاملات کے تعلق سے کسی آدمی کے مر جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے حقوق مقرر کیے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہم اور آپ دوسرے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے سماج کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنا حق اور اپنا رائٹ تو سمجھتا ہے، اس کو لینے کے لیے لڑائی لڑنے کی تیاری کرتا ہے، لیکن دوسرے کا حق جو اس کے اوپر نکلتا ہے، اس کے اوپر عائد ہوتا ہے، وہ دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کا ذہن نہیں تیار ہوتا ہے۔ بیٹا باپ کے حق کو نہیں ادا کرنا چاہتا ہے، شوہر بیوی کے حق کو نہیں ادا کرنا چاہتا ہے، بیویاں شوہروں کے حقوق کو نہیں ادا کرنا چاہتی ہے، بھائی بھائی کے حق کو نہیں ادا کرنا چاہتا ہے، پڑوسی پڑوسی کے حق کو ادا نہیں کرنا چاہتا۔ تو حقوق کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری۔ اللہ رب العالمین کے حق کے بعد قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں
حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہاں تک کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم کو قیامت کے دن حق کو حقداروں تک پہنچانا پڑے گا. اگر دنیا کے اندر نہیں پہنچاؤ گے تو قیامت میں اللہ رب العالمین بدلہ دلائے گا. یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی منڈی بکری ہے، منڈا جانور ہے جس کے پاس سینگ نہیں ہے، اور اس کو سینگ والی بکری نے جانور نے مارا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا بھی فیصلہ فرمائے گا، اس سے بھی بدلہ دلائے گا. حقوق کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور ظلم اور ناانصافی کا حساب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اس مالی حق کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، جو ہمارے اور آپ کے خاندان میں، ہمارے اور آپ کے رشتہ داریوں میں کسی آدمی کے مر جانے کے بعد ترکہ کی شکل میں، چھوڑی ہوئی جائیداد کی شکل میں بٹوارے اور تقسیم کے طور پر ہر آدمی کے لیے شریعت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا. سورہ نساء کی آپ آیت نمبر 7 پڑھیں، آیت نمبر 8 پڑھیں، آیت نمبر 9 پڑھیں، 10 پڑھیں، 11 پڑھیں، اور سورہ نساء کی آخری آیت آپ پڑھیں. اللہ رب العالمین نے پورے تفصیل کے ساتھ ان تمام حقوق کو مقرر کر دیا ہے، اور یہ بیان فرما دیا ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی کا کتنا حصہ ہے، بیٹوں کا کتنا حصہ ہے، باپ اگر زندہ ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، اس کی ماں اگر موجود ہے تو اس کا کتنا حصہ ہے، بیٹوں کے ساتھ اگر بیٹیاں ہیں تو ان کا کتنا حصہ ہے، اور اگر بہنیں ہیں تو ان کا کتنا حصہ ہے. تمام حقوق کو تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مکمل طور سے خلاصہ کر دیا، اور یہ بیان فرما دیا ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، کام اور جو اللہ کے اس مقرر کردہ حد سے آگے بڑھے گا، یعنی بڑھ کر کے وہ مال خود لے لے گا، دوسروں سے چھین لے گا، یا اس مال کو دوسروں تک نہیں پہنچائے گا جن کا حق نکلتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ سزا کا مستحق ہوگا. اسی لیے آپ قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے دو الفاظ کا استعمال کیا. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کام مردوں کے لیے حق ہے جو اس کے باپ اور ماں چھوڑ کر کے جاتے ہیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے جاتے ہیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کا بھی حق ہے اس مال میں جو ماں اور باپ چھوڑ کر کے جاتے ہیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ کر کے جاتے ہیں. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے مال زیادہ ہو، چھوڑی ہوئی جائیداد زیادہ ہو یا کم ہو، جو بھی مال بچا ہوا ہے، جو بھی مرنے والے کے بعد اس کی جائیداد بچی ہوئی ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں کچھ مردوں کا بھی حصہ ہے جو گھر کے افراد ہیں، کچھ عورتوں کا بھی حصہ ہے جو گھر کے افراد ہیں، اور اس مرنے والے آدمی سے اس کا رشتہ بیوی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں جڑا ہوا. نصیبا مفروضا، اللہ نے بیان فرمایا کہ نصیبا مفروضا، یہ وہ حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، فائنل کر دیا ہے، اس میں کوئی بھی آدمی کمی اور زیادتی نہیں کر سکتا. اور دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا بٹوارا ہے، یہ بٹوارا ہے جو اللہ نے کیا ہے، اللہ کے نبی نے بھی نہیں کیا ہے. بہت سارے احکامات شرعیہ کی تفصیل اللہ کے نبی نے بیان کی. خود نماز کا معاملہ آپ لے لیجیے، اللہ نے کہا ظہر کی نماز پڑھو، فجر کی پڑھو، عصر کی پڑھو، لیکن کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیسے وضو کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہے، پیارے نبی نے بیان کیا. لیکن وراثت جہاں حق کا معاملہ ہے وہاں اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک آدمی کا حصہ بیان کر دیا. اس کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اسی لیے بہت سارے علماء نے دین کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا. کہا دین کا ایک وہ حصہ ہے جو شریعت کے دوسرے احکام
نماز روزہ حج زکات فرائض اسلام، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو میراث سے متعلق۔ اسی لیے علم میراث کو علماء نے علم الفرائض کا نام دے دیا۔ علم الفرائض کا اسے کہا اس فریضے کو جاننا جو مرنے کے بعد کسی آدمی کے اوپر عائد ہوتے۔ اس لیے ان تفصیلات کو سیکھنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری، اور اس کو جاننا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔ اور اگر نہیں جانتے ہیں تو خفیہ طریقے سے بٹوارا کرنا، بغیر شرعی فتویٰ لیے بٹوارا کرنا، بغیر شریعت کا حکم معلوم کے لیے آپس میں جان کر کے مل کر کے بٹوارا کر لینا، یہ شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کسی آدمی کے مرنے کے بعد اور اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے سے پہلے 4 باتوں کو مکمل کرنے کا حکم دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی آدمی کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے بیٹوں میں سے، اس کے گھر والوں میں سے، اس کے رشتہ داروں میں سے اس کو کفن کا کپڑا اور اس کے تجہیز اور تکفین کا سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس مال میں سے پہلے اتنا پیسہ نکال لیا جائے، وہ نہیں بچے گا۔ اس مال سے اتنا پیسہ نکال لیا جائے جس سے آدمی کی تجہیز اور تکفین آسان ہو سکے، جو بھی اس میں خرچہ لگتا یہ ضروری ہے۔ اور اگر کوئی گھر کا فیملی کا ممبر دینے کے لیے تیار ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، مال کو تقسیم کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مقرر فرمایا کہ اگر میت نے کوئی قرض چھوڑا، چاہے وہ دنیاوی قرض ہو چاہے وہ شرعی قرض ہو، اس قرض کی ادائیگی مال کے بٹوارے سے پہلے اس مال میں سے کی جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، ہمارا اور آپ کا سماج اس سے غافل ہے۔ مال کو تقسیم کرنے کے لیے اور جائیداد میں حصے کو پانے کے لیے قرضوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ وہ میت بیچارہ پتہ نہیں کس حالت میں تھا، اچانک اس کی وفات ہو گئی، وہ پتہ نہیں سکا، قرض کی ادائیگی نہیں کر سکا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے حق میں۔ جب تک اس قرض کو ادا نہیں کر دیا جائے گا اس آدمی کی بخشش معلق رہے گی۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے جنازے سے پہلے کہ اس آدمی کے پاس قرض ہے، تو کہا جاتا قرض ہے تو پوچھتے کہ اس کی جائیداد میں اتنا پیسہ ہے کہ قرضہ ادا ہو سکے۔ تو اگر کہا جاتا کہ ہاں اس کے پاس پیسہ ہے قرضہ ادا ہو سکے تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر کہا جاتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو صحابہ کرام سے پوچھتے کہ تم میں سے کوئی آدمی ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ اگر کوئی تیسرا آدمی ذمہ داری لے لیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبیخ اور تنبیہ کے طور پر بحیثیت امام المسلمین کے ایسے آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے جو قرض چھوڑ کر کے مرا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام سے کہتے کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھو۔ مال کا معاملہ بہت اہم ہے، تو قرض کی ادائیگی بھی جو ورثہ ہے ان کو پہلے اس بات کا ججمنٹ لینا چاہیے دفن سے پہلے کہ مرنے والے آدمی کے حق میں کوئی قرض تو نہیں ہے۔ دنیاوی قرض کسی کا لین دین اپنے بھائی سے لیا ہو، گھر میں کسی سے لیا ہو، کسی رشتے دار سے لیا ہو، کسی دکان پر کسی کا سودا لیا ہو، آدمی اچانک انتقال ہو گیا نہیں دے سکا۔ کبھی ایسے ہوتے بہت سارے لوگ ایماندار ہوتے اچانک انتقال ہو جاتا ہے، بیچارہ ادا کرنا چاہتا لیکن موقع نہیں ملا، راستہ چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں سفر میں گیا تھا کوئی حادثہ ہو گیا، اچانک بیمار ہو گیا، ہاسپٹل لے جایا گیا، شفا یابی نہیں ہوئی، موت آ گئی۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور شرعی قرضہ بھی کبھی ہوتا، شرعی قرضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی آدمی نے کوئی نظر مان لی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، کبھی آدمی نے کوئی نظر مان لیا ہے، یا کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اس نے کوئی مال خاص کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اپنے بیوی کو بتا دیا ہے، کسی بچے کو بتا دیا ہے کہ بھائی 1 منڈی زمین اتنا حصہ، اتنا حصہ گھر کا یہ حصہ یا یہ پیسہ یا یہ زیور میرے مرنے کے بعد مسجد یا مدرسے میں کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی کی شادی کرنے کے لیے کسی محتاج کو دے دینا۔ تو اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔
ان دو طرح کے قرضوں کو مرنے کے بعد ورثہ کا سمجھنا ضروری، کیونکہ جو آدمی قرضدار تھا وہ تو جا چکا، وہ بتا نہیں سکتا۔ اور تیسری چیز ہے وصیت کی تنفیذ کرنا۔ وصیت، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنے مال میں سے کسی ایسے آدمی کو کچھ دینے کے لیے کہا ہو جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، لیکن وراثت میں اس کو حق نہ ملتا۔ کبھی ایسا ہوتا۔ اور ایک وصیت آج کے موجودہ کرنٹ سماج میں ان لوگوں کے لیے جو گارڈین کی حیثیت سے ہیں اور جن کو اپنے فیملی ممبران کے حالات معلوم ہے، بسا اوقات ان کی ضروری ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی موجودگی میں 4 بیٹے تھے، ایک جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا جس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے پاس بچے۔ اب شرعی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ باپ موجود ہے اور بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا، تو باپ کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں جو پوتے ہیں ان کو شرعی طور پر حصہ نہیں، ان کے لیے وصیت۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہاں تک بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ اس پوتے کے لیے حصہ نہیں ہے، آگے کا مسئلہ نہیں کلیئر کرتے ہیں، اس پوتے کے لیے شرعی طور پر حصہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وصیت رکھی ہے۔ وصیت کس جنات کے لیے؟ یہ ایسے لوگوں کے لیے جو شریعت میں شرعی طور پر کسی ناگہانی حادثے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حصوں کے اعتبار سے وہ مال کے وارث نہیں ہوتے ہیں، لیکن باپ کو یہ معلوم ہے کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، میرے پوتے کس طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ ظاہر سی بات ہے 3 بیٹے ہیں، ایک مر گیا، باپ زندہ ہے تو دونوں بیٹوں کو حصہ مل جائے گا، تو بیچاری بہو کیا کرے گی، اس کے بیٹے کیا کریں گے؟ تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وصیت کرے۔ وصیت اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث مال کی 1/3 مال کی اجازت دی، اس سے زیادہ کی وصیت بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ اس پوتے کے نام سے پوری جائیداد کر دے، ایسا نہیں ہے کہ باپ اس بہو کے نام سے پوری جائیداد کر دے، یا خاندان میں کوئی اور تیسرا آدمی ہے جو غریب اور محتاج ہے لیکن اس کا وراثت میں حق نہیں بنتا، اس نے باپ کے ساتھ احسان کیا ہے، سلوک کیا ہے، تو باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کو نیکی کے طور پر کچھ دے دے، لیکن اتنا نہ دے دے کہ دوسرے لوگ محروم ہو جائیں۔ تو شریعت نے 2 قانون بنایا، لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر باپ جائیداد تیسرے کو دیتا ہے تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اور ایک قانون یہ بنایا ہے، لا وصیت لوارث، کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، یہ حصہ پانے والے ہیں۔ اب اگر باپ کہے کہ ایک بیٹے کو یہ گھر دے دینا، وہ حصہ دے دینا، یہ جائز نہیں۔ کسی کے لیے جس کو حصہ مل رہا ہے مال میں، اس کے لیے وصیت کرنا جائز اور درست نہیں، غیر وارث کے لیے وصیت جائز اور درست نہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔ اور اگر باپ نے وصیت کر دی ہے تو مال کے بٹوارے سے پہلے جو وصیت کیا ہے اگر 1/3 تک پہنچتا ہے تو اس حصے کو نکال دیا جائے گا، تب مال کو بانٹا جائے گا، تب مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے وراثت کا مسئلہ۔ تو وراثت کا مسئلہ ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے، جس کا کتنا حصہ مقرر ہے۔ میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر 2 پیمانے چلتے ہیں جن کو شریعت نے قطعی طور پر مسترد کر دیا۔ ایک پیمانہ یہ چلتا ہے کہ گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ وارث ہوں گے، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ نہ ماں کو حصہ دیا جاتا ہے اگر لڑکے کا انتقال ہو جائے، اور نہ بیوی کو حصہ دیا جاتا ہے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، نہ بیٹی کو حصہ دیا جاتا ہے اگر باپ کا انتقال ہو جائے۔ اس چیز کو شریعت نے مسترد کیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آدمی تفریق کرتا ہے، جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں کمی اور زیادتی کرتا ہے، تو یہ بھی جائز اور درست نہیں۔ بہت سے لوگ ایسا ہے کہ سب کو دے دیں، بھائی چلو بیٹی بھی لے لے، بہن کا بھی جو حصہ ہے لے لے، ماں بھی کچھ لے لے، لیکن وہ اپنے مرضی سے کرتے ہیں۔ شریعت نے جو حق مقرر کیا ہے اس حق کے اعتبار سے تقسیم نہیں کرتے ہیں، تو یہ بھی شرعی طور پر جائز اور درست نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید کر دیے گئے۔ میراث کی آیتیں اس وقت نہیں اتری تھی، ان کے پاس ایک بھائی تھا، 2 بیٹیاں تھی اور ان کی بیوی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بھائی نے اپنے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، یعنی ان بیٹیوں کے چچا نے پوری جائیداد کو
کو لے لیا جو زمانے جاہلیت کا رسم و رواج تھا کہ جو بڑا آدمی ہوتا تھا، جو مرد ہوتا تھا وہ حصے دار ہوتا تھا، باقی سب کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ ان کی بیوی اپنے دونوں بیٹیوں کو لے کر کے روتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت مقدسہ کے اندر حاضر ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر سعد کی غزوہ احد کے اندر شہادت ہو گئی ہے، بہت مال انہوں نے چھوڑا تھا لیکن ان کے بھائی نے پوری مال پر پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرو، میرے پاس ابھی آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد ان کو بلایا اور کہا دیکھو سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، تمہاری بیٹی کے لیے اتنا حصہ ہے، تمہارا اتنا حصہ ہے، پھر تمہارے حصے کو دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ سعد کے بھائی کا ہے، یعنی بیٹیوں کے چچا کا، جو بچے گا اس کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحق الفرائض باہلھا، کہا جو حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے پہلے سب کو دے دو، اس حصے کو دینے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے فما بقی فلاولی رجل ذکر، تو اس آدمی کو ملے گا جو مرنے والے آدمی کا سب سے زیادہ قریبی ہوگا اور مرد ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے حقوق کو مقرر فرمایا۔ ان حقوق کو سمجھنا بھی ہماری اور آپ کی شریعت کا، ہمارے اور آپ کے دین کا، ہمارے اور آپ کے سماج کا اور ہماری اور آپ کی انسانی زندگی کا ایک حصہ۔ جیسے ہم قرآن سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، دنیا کی تجارت سیکھتے ہیں، دنیا کے علوم و فنون سیکھتے ہیں، ہنرمندیوں کو سیکھتے ہیں، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جینے کا حق ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے مجھے کمانے کا حق ہے، ہر آدمی یہ سیکھتا ہے کہ مجھے زندگی کے اندر عزت و آبرو کے ساتھ رہنے کا حق اور رائٹ ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو حقوق میرے لیے اس دنیا کے اندر، چاہے وہ شرعی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے مقرر ہے، تو آدمی اس حق کو لینے کی کوشش کرتا، اسے تلاش کرتا کہ میرا کہاں کہاں نکلتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آدمی یہ تلاش کرے کہ میرا کہاں کہاں نکلتا ہے اور میرے اوپر کس کا نکلتا ہے۔ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم تلاش کریں کہ میرے اوپر کس کا نکلتا ہے، جہاں سے آپ کا نکلے وہاں سے آپ لینے کی کوشش کریں، جو ہمارے اور آپ کے اوپر نکلے اسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا الحق الفرائض باہلھا، دے دو جو تمہارے اوپر نکلتا ہے، جس کا حصہ ہے اس کو دے دو، اس تک پہنچا دو، اور جو بچتا ہے وہ کسی قریبی آدمی کو جو مرد ہے اس کے حصے میں چلا جائے۔ اسی لیے جب تعصیب کا مسئلہ آتا ہے، علم فرائض کا مسئلہ ہے، شاید بہت سارے لوگ نہ سمجھے لیکن اس کو بھی سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔ اگر بیٹیاں ہیں اور بیٹا تو وہاں تعصیب کا مسئلہ آتا ہے، ذکر مثل حظ الانثیین، ایک بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل حصہ ملے گا۔ یہ انسانی زندگی کی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کرنا ضرورت ہے، اور چونکہ اللہ رب العالمین نے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا، تو اگر بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو وہاں حصہ مقرر نہیں ہے کہ 1/4 لے، 1/2 لے، 1/3 لے، وہاں یہ ہے ذکر مثل حظ الانثیین، جو بیٹی کو ملے گا اس کے ڈبل بیٹے کو ملے گا، اور اس طریقے سے مال کو ڈبل کر کے تقسیم کر دیا جائے گا، بیٹیوں کو ایک حصہ، بیٹوں کو ڈبل حصہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو شریعت کے احکام اور مسائل کو سمجھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین انسانی زندگی میں ہمارے اور آپ کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان حقوق کو سمجھنے، برتنے اور انصاف کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں مال اور جائیداد کے بنٹوارے کے تعلق سے شریعت کا جو نظام ہے، اسلام کا جو نظام میراث ہے، اس پر ہم تمام لوگوں کو انصاف کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے، کفر سے محفوظ فرما دے،
بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما دے اللہ رب العالمین، ظلم اور ناانصافی سے محفوظ فرما دے بار الہ ہمیں حقوق کو سمجھنے اور اس کو برتنے اور انصاف کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العالمین، دنیا کے اندر جب تک زندہ رہے ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک